دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست علائی اور آپ اسلامک عمل چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو آج میں آپ کو آئی فلو یعنی آنکھ کی پریشانیوں کے بارے میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یقیناً آپ اگر اسے سنیں گے تو نہ صرف آپ کو یہ وائرس والے آنکھوں کی جو پریشانیاں ہیں صرف یہ والے سے ہی پریشانی دور ہوگی، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو بھی روز مرہ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں میں کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کا بھی علاج ہے، جیسا کہ آنکھ میں کمزوری ہونا، روشنی کا کم ہونا، آنکھ کا درد کا ہونا، یا آنکھ میں جلن کا ہونا، یا آنکھ میں نوچنی جیسا کوئی معاملہ ہونا، یا پھر آنکھ کے دیگر کوئی بھی امراض ہو، یقیناً قرآنی طاقت سے اسے بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ آپ دوائی کا بھی استعمال کریں، کیونکہ مرض کے لیے دوائیاں ضروری ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو گھر بیٹھے ہی کچھ نسخے کو بھی اپنا کر آپ اس سے آسانی سے نجات پا سکتے ہیں۔ آپ دوائی کے ساتھ ساتھ اگر چاہیں تو کچھ ایسے وظائف بھی کریں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس طرح کے کوئی بھی مرض سے شفایاب بخشے۔ یقیناً آپ اگر اس دعا کو پڑھیں گے اور یہ والی جو میں نے آپ کو دیا ہے دعا آپ اسے پڑھیں گے تو یقیناً اس سے بے شمار آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے آنکھ کے کسی طرح کی پریشانیوں کے لیے اگر آپ نے اس ترکیب کو پورا کیا تو اس کا بے شمار آپ کو فائدہ ملے گا۔ دوستو میں آپ کو آج ایک بہترین وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے۔ یقیناً اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے جو ساری چیزوں میں برکتیں نازل کر دیتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے آنکھوں کے لیے کچھ وظیفہ کر کے گھر میں خود بیٹھے ہی اپنے سے وظیفہ کر لیں اور اس چیزوں کو استعمال کریں تو یقیناً اس کا بے شمار فائدہ ہمیں ملے گا۔ دوستو اب میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیسے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں وظیفہ کر کے خود کے لیے علاج نکالوں تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ بہتر ہے کہ آپ بعد نماز صبح کی نماز جب مکمل پڑھ لیں تو آپ ایک گلاب کا بوٹل لے لیجئے جس میں گلاب ہو، اور اس گلاب کو آپ کو بہتر ہو کہ اچھے برانڈ کا اگر گلاب استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ چاہے تو ڈابر کا گلاب بھی یا پھر جو بھی بہتر گلاب ہو اس کے پانی کا استعمال کریں، اس کے عرق کا استعمال کرنا ہے۔ بازار میں بآسانی مل جاتا ہے، لگ بھگ لوگوں کے گھروں میں بھی یہ چیز مہیا ہے، اپلبدھ ہے، لہٰذا اسی پر یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیا ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے پہلے اس کو کسی اور چیزوں میں استعمال کر لیا ہے اور آپ کے پاس بچا ہوا ہے تو آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو بعد نماز فجر آپ کو اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، یا پھر اگر آپ جو عورتیں چاہیں اپنے گھروں میں تو اپنے گھروں میں بھی کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ مصلے پہ بیٹھ کر کے کم سے کم 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد میں نے آپ کو ایک وظیفہ دے رکھا ہے یا مصورو کا بہت بہترین وظیفہ ہے۔ آپ اسے پڑھیں گے 786 مرتبہ، اور پھر دوسری مرتبہ پھر پڑھیں گے یا بصیرو اے بصارت دینے والا۔ انشاءاللہ العزیز اسے بھی آپ 786 مرتبہ پڑھ کر کے اس عرق والی گلاب میں آپ دم کریں گے، اس بوٹل میں آپ دم کریں گے، اور اس کے بعد پھر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس پانی کا استعمال تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنے آنکھوں میں ڈالیں گے۔ یقیناً نہ صرف آپ کو اس طرح کی پریشانیوں سے نجات ملے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے آپ کی آنکھوں کو خوبصورت بنا دے گا اور آپ کی آنکھوں میں وہ تازگی پیدا ہونے لگے گی۔ دوسری چیز کہ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے امراض ہیں جس کے بارے میں شاید ہم نے سوچا نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں ہے، تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ یقیناً ہمیں امید ہے کہ آپ اس طرح کے عمل کو ضرور کریں گے اور خلق خدا کے لیے آپ دوسرے بھائیوں کو بھی شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس چیزوں کا استعمال کر کے وہ اپنی زندگی میں پریشانیوں سے بچ سکیں۔ ہمیں امید ہے
کہ اگر آپ انہیں شیئر کریں گے تو اس کا بھی ثواب آپ کو بھی ملے گا، ہمیں بھی ملے گا۔ خلق خدا کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچا دیں۔ اور کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ مجھے کانٹیکٹ کریں، میرے کمنٹس باکس کے ذریعے سے آپ کسی بھی مسائل کا حل لے سکتے ہیں۔ دوستو، بہت ہی محنت سے میں نے آپ کے لیے وظیفہ لایا ہے، آپ اسے عمل میں لائیں اور اس حقیر کے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔